نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نور آیت نمبر 64 آخری آیت۔ الا آگاہ رہو، خبردار، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، قد تحقیق یعلم وہ اللہ جانتا ہے، ما اس چیز کو، اس حالت کو کہ انتم علیہ جس پر تم ہو، ویوم اور جس دن یرجعون وہ منافق لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، فینبئہم پھر وہ خبر دے گا انہیں، بما اس چیز کی عملو جو انہوں نے عمل کیے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز پر خوب علم رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، خبردار لوگو جان لو، بے شک سب کچھ اللہ کا ہے۔ بیٹا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں بندر خدا ہے، کوئی کہتے ہیں بلیاں خدا ہے، کوئی گائے خدا ہے، مختلف چیزوں کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہی بنائی ہے، اللہ انہی کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اللہ کی ہر چیز ہے اور وہی ان کو پالنے پر قادر بھی ہے۔ ہم چھوٹا سا ایک بچہ نہیں پال سکتے، پال سکتے ہیں؟ نہیں پال سکتے۔ اس اللہ فرماتے ہیں رحمان میں، کیا بتلاؤ کہ تم درخت بناتے ہو؟ کیا تم بیٹے پیدا کرتے ہو؟ کیا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ام نحن الخالقون، کیا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ تو یہ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم انسان کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ جب ایک انسان پیدا ہوا، اس کی اہمیت، اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ پیدا ہوا وہ بالکل بغیر کپڑوں کے، نہانے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے کسی نے پکڑ نہ نہلایا، ایسے ہی ہے۔ پھر بڑا ہو گیا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، پھر اس انسان نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی بغاوت کی، وہ جسے یہ علم ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ واپسی اللہ سے کچھ نہیں کہتے، اللہ سے جان دیتے ہیں، طاقت جوانی سے، پھر واپس سائیکل نیچے کو جاتا ہے، بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، بڑھاپے میں پھر واپس چلا گیا، پھر وہی عقل ہوتی گئی جو بچوں کی عقل ہوتی ہے، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر عقل بچوں جیسی رہے گی، پھر عقل ختم ہو گئی۔ بچہ پیدا تو عقل ہی نہ ہوتی، صرف یہ پتا تھا میں نے دودھ پینا، بس۔ بوڑھا جب ہو گیا، اسے عقل ختم ہو گئی، واپسی زیرو، عقل ختم، بس اسے اتنا پتا کہ میرے منہ کو چیز آ گئی، بس میں چبانا ہے، بس اور کچھ نہیں، بعد وہ بھی ختم ہو جاتی، پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا۔ پھر اللہ اس سے بلا دیتے ہیں۔ بیٹا یہ وہ سائیکل ہے انسان کا، جس نے چکر چل نہیں ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جب وہ انسان چلا گیا، تو اس کے اندر بھی اس نے کچھ نہیں کیا، نہ وہ ہلنے پر قادر ہے، نہ وہ اپنے کپڑے چینج کرنے پر قادر ہے۔ جب کپڑے چینج پتہ کہ اس وقت کیسے کراتے ہیں؟ کاٹ کر، کپڑے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے آرام سے کپڑے اتارو، نہیں، کپڑے اتارتے آرام سے وہ کاٹتے ہیں، بس وہاں وہ لٹایا ہوتا ہے پھٹے کے اوپر، کاٹ دو جی۔ غسل کے لیے کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اسے غسل بھی انسان نہیں دے سکتا اپنے آپ کو، اتنا تکبر کرنے والا، اللہ کے سامنے نہ جھکنے والا، اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، اب پڑا ہوا ہے بغیر اللہ اسے غسل بھی دلواتے ہیں کسی سے، کہ وہ اپنے گھر میں جا بھی نہیں سکتا چل کے قبر، اللہ اسے پھر لوگوں کے ذریعے وہاں پہنچا بھی دیتے ہیں۔
پھر اللہ رب العزت آگے تمام معاملات کور کے حساب لگائیں کہ انسان زندگی ایسی ہے، صرف ایک بلبلا پانی کا ہے. جب بلبلا بنتا ہے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، چھوٹا بننا شروع ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اس بلبلا بننے میں اور پھٹنے میں کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ چند لمحے، چند سیکنڈز یا ملی سیکنڈز. بلبلا ہمیشہ رہے گا؟ بلبلا پانی ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمیشہ نہیں رہے گی. اللہ فرماتے ہیں جان لو تم سب کچھ میرا ہے، جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں، ہر چیز میری ہے. تو ہم اللہ کے کیوں نہیں بن رہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم مان نہیں رہے. جو انسان مان گیا کہ میں اللہ کا ہوں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. کہتا ہے اللہ جو آرڈر کریں گے وہ آرڈر قبول، اللہ جب جھکا دیں گے وہ جھکنا قبول، جہاں اللہ کہیں گے یہاں جھکنا نہیں ہے وہ نہ جھکنا قبول، اللہ کہیں گے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا قبول. جس سے اللہ نے منع فرما دیا، اللہ وہ ہمیں منع ہے چیز، جو اللہ کہیں گے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے تمہیں شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. شرک مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا دستگیر، ڈوبیاں تارنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے. اگر ہمارے پیٹ کے اندر جو لقمہ جا رہا ہے اور اس کے حلال ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا وہ کہ صرف ایک اللہ ہے. اگر میرے نبی سے محبت ہمیں ہوگی تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ صرف ایک اللہ ہے جو سارا کام کرتا ہے. اس کا اور بھی ہو سکتا ہے. ایک گاڑی کا اسٹیئرنگ ایک ہوتا ہے، ڈرائیور ایک بیٹھا، دو بیٹھتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے. دو بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ فرض کیا دو اسٹیئرنگ لگ جائیں، اس کو دو ہینڈل لگ جائیں، سامنے سیدھی گاڑی جا رہی ہے، جگدم بندہ ایک آ گیا، ایک کہے گا ادھر سے نکل جاؤ، ایک ادھر سے نکل جاتا ہوں، تو گاڑی تو نہ ادھر نہ ادھر جاگی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اگر ایک عام گاڑی کی مثال دیکھیں، اس پہ ڈرائیور اگر ایک ہے تو پوری کائنات کو چلانے والا جو اللہ ہے وہ ہم کہیں دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، کہ اس کو ایسوسیٹ پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر فرما دیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، ویسا کوئی نہیں ہے. جو آپ کے ذہن میں شبیہ آ جائے، جو آپ کے ذہن میں خیال آ جائے کہ ایسا پیارا میرا اللہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں وہ نہیں ہوں. جو آپ کے ذہن میں سوچ رہے اللہ جی چلو میں اب نیا سوچتا ہوں، وہ جو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا، اللہ کہتے وہ بھی نہیں. اللہ کا فرمان میرا ہاتھ، اللہ کا ایسا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ہے بس اللہ، اب ہمیں نہیں پتا وہ کیسا ہے کیا جی، لیکن جو ہمارے ذہن میں خیال ہے جی وہ اللہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس میں جیسا کوئی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا، خیال آ جائے تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. ہم خیال کچھ پیارا سا سوچ لیں، اللہ فرماتا ہے جو تم نے سوچ لیا وہ بھی نہیں. مطلب ہمارے ذہن میں کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں سوچ بھی سکیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، خبر دے دی جائے گی جو انہوں نے اعمال کی. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.